الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلهم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. اس سورہ کا نام سورہ نور ہے. اللہ کے بارے میں اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اسی النور کو اس سورہ کا نام دیا گیا ہے یا اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ نور رکھا گیا. یہ سورہ مدنی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت کے 6 سال میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے انسانیت کے درمیان جو برائیاں پائی جاتی ہے ان کا خاتمہ کر دینا. بطور خاص ایسی اخلاقی برائی کہ جس کے ذریعے سے سماج میں بے حیائی پنپ سکتی ہے، اس کی تردید بھی کی گئی ہے، اس کے خاتمے پر زور بھی دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ خواہ مخواہ کسی پر الزام تراشی کرنے سے بھی منع کیا گیا. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ایک ایسی سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے. اس کی تعلیمات کا سیکھنا فرض و لازم قرار دیا ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس سورہ میں آیات بینات، واضح آیات اور واضح نشانیاں نازل کی ہیں. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. پورا کا پورا قرآن اللہ ہی نے نازل کیا ہے. ساری سورتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے نازل کیا ہے. سارے احکام قرآن مجید کی اللہ کی جانب سے فرض کے طور پر عائد کیے گئے. پورے قرآن میں اللہ نے احکام و قوانین کی بڑی تفصیل اور وضاحت بیان کی. لیکن بطور خاص اس سورہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نے اس سورہ کو نازل کیا ہے اور اس کے احکام و قوانین پر عمل کرنا فرض اور لازم قرار دیا ہے، اس کی خاص وجہ ہے. جب کسی مسئلے کی وضاحت کرنا ہوتی ہے اور جس کی خصوصیت ہوتی ہے، جس کا درجہ خاص ہوتا ہے، اس انداز کی باتیں بیان کی جاتی کہ شروع ہی میں آدمی اپنا ذہن بنا لے کہ سورہ میں جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہے اسے معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری سمجھا جائے. تبھی آدمی ان برائیوں سے بچ سکتا ہے اور ان اچھائیوں کو عمل میں لا سکتا ہے. چنانچہ قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے ہی اس سورہ کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس سورہ کے احکام کو فرض کے طور پر پیش کیا ہے اور ہم نے ہی اس سورہ میں واضح نشانیاں اور کھلی دلیلیں پیش کر دی ہیں. کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے
اس کو گرہ لگا لیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد کلام کا رخ فوراً ایک ایسی اخلاقی برائی کی طرف پھیرا گیا ہے جس میں عرب کے لوگ عام طور سے ملوث تھے۔ جو انسانیت سوز حرکت تھی جس میں بے شمار برائیاں پائی جاتی ہے، انسانیت اس کے گوارہ نہیں کر سکتی، اسلامی شریعت کیسے گوارہ کر سکتی؟ اس مناسبت سے بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے قرآن نے کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں سے متعلق تمہیں کسی قسم کی نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین کرتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان دونوں کے عذاب دیے جانے کے وقت میں مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں حاضر رہے۔ غور کیجئے گا، سماج میں خرابی پائی جاتی ہے لڑکا لڑکی کا، عورت مرد کا ناجائز تعلق کرنا۔ یہ چیز عرب میں عام تھی۔ 1450 سال پہلے عرب کی حالت اس طرح کی تھی کہ زناکاری بدکاری میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ انسانیت کے خلاف کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ اس پر ایک سورہ نازل کی ہے اور اس کی تردید کے لیے شروع ہی میں یہ کہا کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ خبردار کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ جس طرح چاہ کر لیا، چاہے زنا بالجبر ہو چاہے زنا بالرضا ہو، دونوں کی آپس کی رضامندی سے ہو تب بھی اسلام کی نگاہ میں جرم ہے، اور زور زبردستی کیا ہے تب بھی اسلام کی نگاہ میں جرم ہے۔ کبھی مرد زبردستی کرتا ہے، کبھی عورت زبردستی کرتی ہے، اور کبھی دونوں کے میل ملاپ سے، رضامندی سے یہ حرکت سرزد ہو جاتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ چاہے زنا کرنے والا مرد چاہے زنا کرنے والی عورت، دونوں آپس کے تال میل سے یہ بری حرکت کریں، یا جس صورت میں یہ عمل کیا گیا ہو، اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا تو مجبور کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن مجبور کرنے والے کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ البتہ رضامندی کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا ان دونوں کو سزا دی جائے گی۔ سزا کیا ہے؟ قرآن مجید میں بتدریج اس عمل کو روکا گیا۔ جیسے شراب کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے تو شراب کو 3 مرحلے میں حرام کیا گیا۔ کہا گیا کہ شراب میں کچھ فائدہ ہے اور کچھ نقصان ہے، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ شراب سے آدمی باز آ جائے، ابھی منع نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو انسان شراب پیتا ہے، ہر حالت نشہ میں ہوتا ہے، ایسے انسان کو جماعت میں اور مسجد میں نماز پڑھنے کی آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان نماز پڑھے گا اول فول بکے گا، وہ قرآن پڑھے گا کہ گالی گلوچ کرے گا، سمجھ میں نہیں آئے۔ اس لحاظ سے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ آدمی شراب نہ پیے، دوسرا درجہ ہوگا۔ پھر تیسرے درجے میں باضابطہ اعلان کر دیا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے، اس سے پرہیز کرو۔ تو 3 درجے میں شراب کو حرام کیا گیا۔ کیوں؟ کہ عرب کے لوگ شراب کے رسیا بنے ہوئے تھے، اس کے عادی تھے۔ ایک بارگی اس کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو آدمی کو عمل کرنے میں دشواری ہوتی، اس لحاظ سے مزاج بنایا گیا اور 3 مرحلوں میں 3 اسٹیجز میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے شراب یعنی زناکاری و بدکاری ان کی گھٹی میں پلائی گئی تھی، کسی کی عزت و آبرو سلامت نہیں تھی۔ اس پرانے دور میں لوگ اپنے ماں سے بدتمیزی کرتے تھے،
اور اپنے بہنوں کے ساتھ بری حرکتیں کر لیا کرتے تھے۔ تو کہاں اس کو بھی روکنا ہے؟ اس سلسلے میں سورہ نساء میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ایسے زناکار عورت و مرد کو ایک بند کمرے میں ڈال دو، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سوشل بائیک آؤٹ کر دیا جائے اور وہ بند کمرے میں ڈال، آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دو، یہاں تک کہ پورے دور سے توبہ استغفار کر کے وہاں سے نکلے یا اسی میں مر جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرا راستہ نکال دیں۔ تو شروعاتی دور کا یہ حکم تھا۔ دوسرے مرحلے میں یہ حکم دیا گیا کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت کو جب اس کا جرم ثابت ہو جائے پھر ایسے عورت و مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر تیسرے مرحلے میں اور بات آئی کہ اگر زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں شادی شدہ ہیں تو اس کے ساتھ کوڑے مارنے کا مسئلہ نہیں ہے، شادی شدہ عورت و مرد نے اگر یہ حرکت کی ہے اسے پتھر سے مار مار کے ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، اسے سنسار کیا جائے گا، گویا اسے بھی 3 درجے میں پورے دور سے منع کیا گیا۔ زنا کا جرم ثابت کیسے ہوتا ہے آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ فرمایا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ جرم ثابت ہو گیا، عدالت میں یہ بات پہنچ گئی، عام آدمی اس کو مار نہیں سکتا ہے اور عام آدمی فرمان جاری نہیں کر سکتا ہے، دونوں کی شکایت پہنچائی جائے گی عدالت شریعہ میں، شرعی عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کو سزا دی جائے گی اور کب سزا دی جائے، کیسے سزا دی جائے گی۔ یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اب جب کسی انسان کو سزا دی جا رہی ہے، ظاہر سی بات وہ کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، سب کے سامنے اگر اسے مارا جائے گا تو درد تو ہوگا ہی، تکلیف ہوگی ہی، تو سوچا جائے نرمی کر دو، چھوڑ دو، معاف کرا دو۔ قرآن کہتا نہیں، اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے تو اس سلسلے میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ جرم ثابت نہیں ہوا سزا نہیں دی جائے گی، لیکن جرم ثابت ہو گئی تو نرمی نہیں ہے، اس کو 100 کوڑا لگنا ہے تو لگنا ہے۔ جیسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک امیر گھرانے کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، وہ غلط ہے، ان کی طرف منسوب کیا گیا، عمر فاروق کے بیٹے نے ایسا کیا تو حضرت عمر فاروق نے کوڑا لگایا، جو بچ گیا جا کے قبر پہ کوڑا لگا دیا۔ یہ یہودیوں کی سازش حضرت عمر ابن خطاب کو بدنام کرنے کے لیے، تو ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شریف گھرانے کی عورت فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کر لی۔ اب کسی بڑے گھرانے کی عورت سے چوری ہو جائے اور اس کی سزا کے طور پہ ہاتھ کاٹا جائے تو بدنامی ہو جائے گی۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، بلکہ ایک ایسے صحابی سے سفارش کروایا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مانتے تھے، حضرت اسامہ بن زید۔ انہوں نے کہا رسول اللہ، بڑے گھرانے کی عورت ہے، بے عزتی کا مسئلہ ہو جائے گا، سزا میں کچھ تخفیف کر دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، سنو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ شریعت کا فیصلہ امیر غریب دیکھ کے نہیں ہوتا، فیصلہ ہوتا ہے۔ سردار کے گھر میں ساری برائیاں ہو جائے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، غریب کے گھر میں معمولی برائی ہوتی ہے اس پہ گرفت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج دے نہیں، یہ قبیلہ مخزومی کی خاتون یہ ہے، عورت ہے، اس نے چوری کر لیا، اس کی چوری کی سزا کو ٹالنے کے لیے تم سفارش کرتے ہو، یہ کبھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر محمد الرسول اللہ کی بیٹی نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، وہ بھی چوری کر لے ہم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں گے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت کو سزا دو، اور اس کے سزا سے متعلق یہ بات یاد رکھو، اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے، یہ سوچ کر یہ اللہ کے فیصلے پر عمل ہو رہا ہے، کسی اور کے فیصلے پر نہیں۔ تیسری بات یہ بیان کی، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چپکے سے سزا نہیں دی جائے،
بند کمرے میں بلائے گا، 100 کوڑا مار دیا گا؟ نہیں، اس کے لیے باضابطہ مجلس شرعی قائم ہوگی، ایک بھرا مجمع ہوگا، میدان میں بلایا جائے گا، وہ تماشا دیکھنے والوں کی بھیڑ لگی ہوگی، اور باضابطہ سب کے سامنے اسے اصلاح دی جائے گی۔ چاہیے کہ ان دونوں کے عذاب دیے جانے کے وقت میں مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں حاضر رہے اور وہ اس کا مشاہدہ کرے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اگر کسی انسان نے زناکاری یا بدکاری کی ہے، اسلام کی نگاہ میں اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، چاہے امیر باپ کا بیٹا ہو چاہے غریب باپ کا بیٹا ہو، تاکہ اس عمل کو دیکھنے کے بعد دوسرے لوگ ایسی حرکت کرنے سے اجتناب کریں گے۔ اس صورتحال سعودیہ عربیہ میں تھوڑی سی پائی جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی۔ مدینہ میں باضابطہ دیکھا، جنت البقیع جو قبرستان ہے اس کے بغل میں ایک میدان ہے، وہیں پر حیات الامر کی بلڈنگ ہے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، اور باضابطہ اس میدان میں سب طرف سے لوگ جمع رہتے ہیں، اور بیچ میں ایسے مجرم کو لایا جاتا ہے، گاڑی سے اتارا جاتا، اسے بٹھایا جاتا، اس کے سر کو گردن سمیت اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، جلاد آتا اس کی گردن کاٹ کے چلا جاتا ہے، فوراً اس کی گردن کو اور اس کے دھر کو لیا گیا، اور پانی مشین والا پانی کے ذریعے سے اس کے خون کو دھویا گیا اور پھر لے کے چلے جاتے۔ یہ سب کے سامنے ہونے کے نتیجے میں لوگ اس برائی سے باز آتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ برائیاں کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں جہاں یہ نظام قائم ہے وہاں برائیاں کم ہوتی ہیں۔ تو یہ غیر شادی شدہ کا مسئلہ ہے۔ غیر شادی شدہ اگر زناکاری یا بدکاری کرتا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اسے 100 کوڑے لگا جائیں گے۔ مرد اگر شادی شدہ ہے، لڑکی اگر غیر شادی شدہ ہے اور دونوں نے یہ حرکت کر لی ہے تو مرد کو سنسار کیا جائے گا، عورت کو کوڑا مارا جائے گا۔ یس، عورت اگر شادی شدہ ہے اور مرد غیر شادی شدہ ہے تو مرد کو کوڑا لگایا جائے گا، عورت کو پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا اخلاقی نظام پر مشتمل ایک اہم تعلیم ہے جس کے ذریعے سماج کی برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا کہ سماج میں جو جیسا انسان ہوتا ہے اس کی چوائس ویسی ہوتی ہے، اس کی پسند، اس کا انتخاب ویسے ہوتا ہے۔ فرمایا زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا ہے مگر زنا کرنے والی ہی عورت سے، جیسا مزاج کا ہوتا ہے ویسی لڑکیاں کھوجتا ہے۔ او مشرکتن، یا پھر وہ نکاح کرتا ہے کسی مشرکہ سے، یہاں پر ایک حکمت بتائیں گے بھی۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زنا کرنے والی عورت اس سے نہیں نکاح کرتا ہے مگر زنا کرنے والا مرد یا پھر مشرک مرد۔ مطلب کیا ہوا؟ جو جس قماش کا ہوتا ہے، جس مزاج کا ہوتا ہے، جس ذہنیت کا ہوتا ہے، جس عادت و فطرت کا ہوتا ہے، انسان عموماً اسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ بددین انسان کو دیندار پسند نہیں ہوتا۔ جو بددین ہے وہ دیندار کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ بددینی میں دونوں کو رہنا ہے، اور جو دیندار ہوتا ہے وہ بددین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہے کہ کسی کا عیب چھپ جائے الگ سی بات ہے، لیکن عموماً جب انسان کو اختیار دیا جاتا ہے تو اپنے جیسے عورت و مرد سے انسان نکاح کرنے کو سوچتا ہے۔ فلمی دنیا کے انسان اسی میں مست رہتا ہے، دیندار انسان دیندار کھوجتا ہے، دنیا دار انسان دنیا دار کھوجتا ہے، بدکار انسان بدکاری کھوجتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر بتائی گئی، او مشرک، زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا ہے مگر زنا کرنے والی عورت سے یا پھر شرک کرنے والی عورت سے۔ گویا زنا اور شرک کو ایک درجے میں کھڑا کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی، جس طرح زنا کرنے والی عورت گویا اپنے بستر پر اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دی ہے،
یہ ہو بہو وہی طریقہ ہے جس طرح کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کر کے غیر اللہ کو اللہ کا شریک کر دیتا ہے. ایک درجہ بتایا گیا، یعنی زنا کرنے والا مرد بھی زنا کرنے والا مرد اپنی بیوی کے خلاف، یا زنا کرنے والی عورت اپنے شوہر کے خلاف کسی دوسرے سے رشتہ ناتا جوڑتا ہے یا جوڑتی ہے. اسی طریقے سے جو انسان شرک کرتا ہے وہ اپنے خالق و مالک کے خلاف کسی دوسرے سے رشتہ ناتا جوڑتا ہے. بندگی اللہ کی ہونی چاہیے، بندگی غیر اللہ کی کرتا ہے. دونوں کو ایک درجے میں کھڑا کیا گیا. اندازہ لگا لیجئے شرک کتنا بڑا جرم ہے، تو ساتھ ساتھ زنا کرنا کتنا بڑا جرم ہے. آدمی کو شرک سے بھی دور رہنا ہے اور زناکاری و بدکاری سے بھی دور رہنا ہے. پھر فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے. زناکاری کرنا مومنوں پہ حرام ہے. بعض علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ جان بوجھ کر کسی شریف انسان کا کسی بدکار عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، یا کسی بدکار مرد کا کسی شریف عورت سے جان بوجھ کر نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ دوسرے قماش کا ہے، یہ دوسرے قماش کا. ہو سکتا ہے اپنی برائی کی طرف اس کو مائل کر لے، اچھائی تو کم سرایت کر دی ہے لیکن برائیاں جلدی سرایت کر دی ہے. اس مناسبت سے کہا گیا کسی گھر برباد نہ ہونے دیا جائے، یہ مومنوں پر حرام ہے. ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے، سماج میں پایا جاتا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے، سماج میں لڑکا لڑکی پکڑا گیا، لوگ کرتے کیا ہے، اب دونوں کو شادی کرا دو. لوگ آسانی سے کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. زناکار اور زناکار کو، عورت ہو مرد ہو، انہیں تو سنسار کرنے کا حکم ہے. اگر شادی شدہ نہیں تو 100 گوڑے مارنے کا حکم ہے. یہاں باضابطہ نکاح کر کے باضابطہ ان دونوں کی برائیوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ بہت دیکھا گیا، عزت رہ جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ حمل ٹھہر گیا کسی غلطی کی بنیاد پر، تو انسان سوچتا اور بھی جلدی چپکے سے کر دو تاکہ اس بچے کا نسل مسلم و تسلیم کیا جائے. لیکن یہ ہماری آپ کی سوچ ہے. اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. پھر جن علماء نے کہا کہ اگر دونوں آپس میں نکاح کر سے پہلے ملنے کے نتیجے میں عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور پکڑ دھکڑ کر کے پھر اس کے نکاح کرنے کی باری آتی ہے، اولاً تو نکاح کرنا جائز نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ ان کے عیب کو چھپایا جائے، نکاح کر دیا جائے. تو وہاں یہ بھی فتویٰ بیان کیا گیا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک یہ مرد اپنی اس عورت سے مل نہیں سکتا ہے. نکاح اگر مان لیا جائے لیکن دونوں آپس میں مل بھی نہیں سکتے. بڑے اہم مسائل ہیں. لیکن عام طور سے دیکھا جاتا سماج میں ان چیزوں پر خصوصی توجہ نہیں دی جاتی. بس کچھ ہوا پکڑ دکڑ کے مجمع بٹھا دیا گیا، نکاح کر دیا گیا. کچھ لوگوں کو پتہ چلا، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلا. اس طریقے سے برائیوں کو پنپنے کا موقع ملتا ہے. برائی پہ پردہ ڈالنے کے نتیجے میں برائیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اسلام نے اسے سختی کے ساتھ منع فرما کہا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں پر حرام ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایک اور مسئلہ ہے. ایک انسان کسی انسان کے خلاف الزام لگاتا ہے کہ فلاں مرد و عورت زناکار ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. کیا ایک آدمی کے الزام لگا دینے سے اس کا الزام ثابت ہو جائے گا؟ قرآن نے اس کا خاص خیال رکھا ہے. کہا والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ اس الزام پر 4 عینی گواہ نہیں لاتے، 4 گواہ نہیں لاتے. تو جس نے الزام لگایا وہ اپنے علاوہ 4 گواہ نہیں لایا، اب وہی انسان مجرم ہے. ایسے انسان کو 80 کوڑا لگایا جائے گا.
تمہیں الزام کیوں لگایا؟ برائی ایک الگ چیز ہے. اگر وہ انسان برائی کر لیا ہے، اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، معاف کرے گا نہیں کرے گا اس کا معاملہ، توبہ کر لے گا اللہ معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے الزام لگایا وہ انسان برا ہے اور وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکا ہے، اس انسان کو ہی مجرم جانا جائے گا. جب تمہارے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہے، تم نے الزام لگانے میں پیش رفت کیوں کیا اور اس چیز کو بڑھاوا کیوں دیا؟ وہ بھی گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ گواہی کے لیے شرط لگائی گئی، جس طرح قلم کو دوات میں ڈالا جاتا ہے یا سوئی کے ناکا میں جس طرح دھاگا ڈالا جاتا ہے، عورت و مرد کو 4 آدمی نے اس طرح دیکھا ہے تب اس کی شہادت مانی جائے گی. وہ صرف کہہ دینے سے کہ بند کمرے میں تھا، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی. اس کو کہتے ہیں عینی گواہ. اپنی آنکھ سے مشاہدہ کیا ہو کہ سوئی کے ناکے میں دھاگا گھسا ہوا ہے یا دوات کے اندر قلم ڈالا ہوا ہے، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہے، اس پوزیشن میں کسی نے دیکھا اور ساتھ ساتھ اس کے 4 گواہ دیکھا، تب ایسے انسان کا الزام صحیح مانا جائے گا. اور اس عورت و مرد کو اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، پتھر سے مار مار گلا کیا جائے گا. لیکن اگر کسی نے الزام لگایا، 4 گواہ نہیں پیش کر سکا، 3 گواہ پیش کر دیا، 2 پیش کیا، 4 مکمل نہیں ہوا، اسی آدمی کو مجرم مانا جائے گا. تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا آیا، ایک مسلمان پہ گواہ الزام کی گواہی دینے کے لیے لوگوں کو بلایا گیا. الزام لگا، گواہی لاؤ. 3 نے گواہی دی اور چوتھے نے گواہی دی کہ ہم ایسا پورا دیکھا نہیں ہے، ہم کو شک ہے. اس شک کی بنیاد پر ان کا الزام دفع ہو گیا، اور جس نے الزام لگایا تھا اس کو 80 کوڑا لگایا گیا اور اس کو چھوڑ دیا ان کے حال پہ. اگر وہ گناہ گار ہوگا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اور اگر گناہ گار نہیں ہے تو بچ گیا. اسلام نے مزاج بنایا ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی الزام لگائے گا. آپ نے کسی خلاف الزام لگانا کیسے شروع کر دیا؟ آپ کبھی نہیں چاہیں گے الزام لگے آپ پر. الزام سے بچانے کے لیے یہ تدبیر رکھی ہے کہ آدمی کو الزام سے پاک کر کے رکھا جائے، تاکہ آدمی برائی سے بچے بھی. اور دوسری جانب انہیں یہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ ایسا غلط کرتے ہیں، بندہ گواہ نہیں پیش کر سکا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے میں تو آپ مجرم ہیں، پھر اللہ تو بخشے گا نہیں. اس لیے فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ اس پر 4 گواہ نہیں لاتے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے انسان کو 80 کوڑے مارو. اس کو حد قذف کہا جاتا. الزام لگانے والے پر اگر وہ الزام کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے، ایسے الزام لگانے والے کو 80 کوڑا مارا جائے گا. ایک ہوگا 80 لگایا جائے گا، دوسرا کو ان کو بھی 80 لگایا جائے، 10-20 ہوں گے، سب کو 80 کوڑے لگائے جائیں. دوسری بات، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی اس کی گواہی مانی نہیں جائے گی. اگر کسی پر وہ الزام لگاتا ہے، اس کی الزام کی سنوائی نہیں ہوگی. تم الزام اس سے پہلے لگائے ہو، ثابت تو نہیں کر سکے، اب تمہاری بات نہیں مانی جائے گی. کسی مسئلے میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگوں پر فسق کا ٹھپا لگ گیا، ایسے گناہ گار اور فاسق و فاجر انسان. 3 باتیں بیان کی گئی. 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ان کو مسلم سماج میں فاسق و فاجر کہا جائے گا. ہاں، اگر کوئی انسان اس الزام تراشی کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، آگے اس کی بات بتائے گی. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیے اور اپنی اصلاح کر لیے، اپنی زبان کو روکے رکھا، اب کبھی کسی پر الزام تراشی نہیں کریں گے، توبہ استغفار کر لیا کہ ہم ایسی حرکت سے پرہیز کریں گے، پھر ایسے انسان کو دوبارہ خواہ مخواہ فاسق نہیں کہا جائے گا اور اس کی گواہی کو ٹھکرایا نہیں جائے گا، اس کی گواہی پھر لی جا سکتی ہے. فإن اللہ غفور رحیم،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزام لگانے سے دور رہنے کی تاکید کی ہے، اور اگر کسی نے باضابطہ 4 گواہوں کے ساتھ میں ایسی بری حرکت کو دیکھا ہے تو اس کو الزام لگانے کی اجازت ہے۔ اگر الزام لگایا اور 4 گواہ نہیں پیش کر سکا، اگرچہ وہ گناہ گار تھا، جس دونوں کے بارے میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اگرچہ وہ دونوں گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، لیکن چونکہ یہ گواہ نہیں پیش کر سکے، اس لحاظ سے ان کو شریعت کی نگاہ مجرم مانا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی۔ ان کا سزا معاملہ اللہ کے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا گھر پہنچا، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، اپنے بستر پر کسی غیر مرد کو دیکھ لیا، وہاں 4 گواہ کہاں سے کھوج کے لائے گا؟ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، بیوی کسی غلط کر رہی ہے، شوہر نے دیکھ لیا۔ اب 2 صورت ہوتی ہے، شوہر کی اگر غیرت ہوگی اسے ذبح کر دے گا یا طلاق دے دے گا، یا پھر بے غیرتی ہوگی تو گوارا کر لے گا، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی حرکتیں آج مسلم سماج میں پائی جاتی ہے۔ مرد اگر اپنی کمزوری سے دوچار ہوتا ہے، بیوی اس کی نظر کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، لیکن مرد بول نہیں پاتا ہے کیونکہ وہ خود مجبور ہے، یا تو بیوی کمائی بھی پلتا ہے، یا اس کے ساتھ خود اپنی کمزوری ہے، یا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انسان ان چیزوں کو گوارا کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان کبھی نہیں چاہے گا ایسی فاحشہ عورت کے ساتھ رہنا۔ اب اگر اس نے دیکھ لیا ایسی حرکت ہوئی ہے، کرے گا کیا؟ یہاں تو 4 گواہ پیش بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے لیے شریعت نے ایک اور مسئلہ نکالا ہے جس کا تذکرہ آگے کیا فرمایا؟ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے لیے ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے۔ الزام تو لگا دیا، 4 گواہ نہیں ہے۔ کسی دوسرے کے بارے میں تاک جھاک میں رہتا تو گواہ پیش کیا جا سکتا ہے، یہاں گواہ پیش کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ گواہی دینا ہوگا۔ کیا گواہی ہے؟ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دینا ہوگا۔ انہ لمن الصادقین، مرد کہے گا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام لگانے میں سچا ہوں۔ 4 بار یہ کہے گا میں نے جو اپنے بیوی پر الزام لگایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا الزام لگا رہا ہوں، واقعی میری بیوی نے ایسی کی ہے۔ اور 5ویں بار کہے گا والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں بار یہ کہے گا اگر میں جو الزام لگا رہا ہوں، اگر میں الزام لگانے والا اپنے الزام لگانے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ شوہر یہ کہے گا میں الزام لگانے میں سچا ہوں، 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گا، اور 5ویں بار کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مرد نے اپنا معاملہ صاف کر دیا۔ اور عورت کے سامنے 2 باتیں، یا تو عورت خاموش رہے گی، یا پھر عورت اپنے شوہر کے الزام کو دفع کرے گی۔ اگر وہ خاموش رہتی اس کا مطلب اس نے الزام کو تسلیم کر لیا۔ جب الزام تسلیم کر لیا تو پھر اس عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، چونکہ الزام کے لیے جو 4 گواہ ہونا چاہیے گواہی نہیں بھی آئے، یہ قسم کے طور پہ گواہی دی گئی، اس لیے اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ گواہی ملی، ایک آدمی شوہر گواہی دے رہا ہے اور 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دے رہا ہے، اس مناسبت سے اس کی بیوی کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اگر وہ تسلیم کر لیتی ہے۔ اور اگر تسلیم نہیں کرتی ہے پھر اپنے بارے میں صفائی دیتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اگر وہ عورت 4 مرتبہ اللہ کی گواہی دے، اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتی ہے تو اس سے اس عذاب کو ٹال دیا جائے گا۔ اور 5ویں مرتبہ عورت کیا کہے گی؟ أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، عورت یہ کہے گی اگر میرا
مجھ پر عورت یہ کہے گی کہ میں اللہ کی گواہی دیتی ہوں، اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتی ہوں، اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتی ہوں، اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتی ہوں کہ جو شوہر میرا مجھ پر الزام لگا رہا ہے میرا شوہر جھوٹا ہے، میں سچی ہوں، میں نے ایسی حرکت نہیں کی ہے، میرا شوہر مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ یہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر عورت کہے گی، اور پھر 5ویں بار کیا کہے گی؟ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، 5ویں بار کہے گی اگر میرا شوہر اپنے الزام لگانے میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ اگر یہ عورت ایسا بول دیتی ہے تو اس عورت پر الزام ثابت نہیں ہوگا، الزام ثابت نہیں ہوگا، اسے کوڑا نہیں لگایا جائے گا۔ البتہ ان دونوں کے درمیان ایسی تلخی پیدا ہو گئی ہے کہ اب دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، ان دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں مسئلہ لعان۔ لعان چونکہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجی گئی، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے بعد کبھی دونوں ایک ساتھ رہ بھی نہیں سکتے۔ میں طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، دوسری نکاح کر کے رہ سکتے ہیں، خلا دے دیا، عدت گزر گیا، عدت سے پہلے آدمی نکاح کر کے پھر سے رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے لعان کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان اس طرح سے تنازع پیدا ہوا اور دونوں نے گناہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، شوہر نے الزام لگایا، بیوی نے انکار کر دیا، تو اس صورت میں باضابطہ کہا جائے گا دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دونوں کو علیحدگی کر دی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی۔ کیا فرمایا؟ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الکاذبین ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر مجھ پر الزام لگانے میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، یہ 5ویں بار عورت کہے گی، اور پھر ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد قرآن کا تفسیرہ سنی، کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو تم لوگ حرج اور مصیبت میں پڑ جاتے۔ اس مسئلے کا حل کیسے ہوتا؟ گھٹ گھٹ کے مرتے رہتے، بیوی کو رکھنا بھی نہیں ہے اور بیوی کو رکھے ہوئے بھی ہیں، بیوی دھوکہ بھی دے رہی ہے، شوہر اس کے باوجود اس کے ساتھ میں رہ رہا ہے، تو آدمی گھٹ گھٹ کے مرتا ہے۔ تو اللہ نے راستہ نکال دیا، اگر واقعی تم نے دیکھا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، یہ الگ سی بات 4 گواہ نہیں پیش کر پا رہے ہو، تو تمہارے لیے چھٹکارے کا ایک راستہ ہے کہ لعان کر لو اور آپس میں الگ ہو جاؤ۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ بندوں کے ایسے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شرعی فیصلہ سنا دیا جائے تاکہ سکھ چین کی زندگی آدمی گزار سکے۔ اس سورہ کے شروع میں زناکاری اور بدکاری کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، چاہے مرد و عورت ہو، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ مرد و عورت نے ایسی حرکت کی ہے تو انہیں پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان کسی پر الزام لگاتا ہے تو خواہ الزام لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ الزام لگانے والے کو سوچنا ہے اگر اپنے علاوہ 4 گواہ پیش کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے تو انسان خود مجرم گردانا جائے گا، اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر کوئی انسان اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے تو اس سے کہا گیا کہ تم بیوی پہ الزام لگانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو، بچنے کی شکل تو یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ میں اللہ کی قسم کھا کر 4 بار کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام لگانے میں سچا ہوں اور میری بیوی جھوٹی ہے، اس نے بری حرکت کی ہے، اور 5ویں مرتبہ تم کو یہ کہنا پڑے گا اگر میں الزام لگانے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر اس الزام کو عورت تسلیم کر لیتی ہے تو اسے گناہ گار مانا جائے گا، اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ عورت الزام تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے تو اسے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اب تم اس کے دفاع کرنے کے لیے تیار ہو، کہو کہ میں 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دیتی ہوں کہ میں اس قسم کی حرکت نہیں کرتی ہوں، میرا شوہر اس سلسلے میں جھوٹا ہے۔ اگر میرا شوہر سچا ہے تو پھر مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو، اور یہ اس کے بعد دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر اللہ ایسا فیصلہ نہیں کرتا تو تم حرج میں پڑ جاتے، مصیبت اور مشکل میں رہتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے راستہ نکال دیا۔ اللہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکام و قوانین کو سمجھنے اور اسی مناسبت سے عملی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔